کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ انتخابات 3 مرحلوں میں ہوں گے۔ یہ 27 جولائی سے شروع ہوں گے اور 10 اگست کو ختم ہوں گے۔ تو انتخابات میں ووٹرز کا رویہ کیا ہے، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے امیدوار سید عبدالصمد صاحب ہیں۔ عبدالصمد صاحب، تھینک یو سو مچ۔ آپ بتائیے کہ آپ کس کانسٹیچوئنسی سے انتخاب لڑ رہے ہیں؟ LA 27 مظفر آباد 1 ہے، حلقہ کٹلا۔ یہاں سے میں جماعت اسلامی کا نامزد امیدوار ہوں، اور اس وقت الیکشن کی گہما گہمی شروع ہے اور ہم بھی میدان کے اندر موجود ہیں اور بھرپور مہم ہماری جاری ہے۔ تو آپ کس طرح، آپ کی مہم جو ہے یہ کس طرح سے وہاں جاری ہے؟ الحمدللہ ہم نے ڈور ٹو ڈور مہم بھی شروع کی ہوئی ہے، کارنر میٹنگز بھی ہماری چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری میڈیا کے ذریعے بھی ایکٹیویٹیز مختلف چینلز کے ذریعے چل رہی ہیں، اور بڑی تعداد میں نوجوانوں کو ہم مخاطب کرتے ہیں، اور ہمارے اسی طرح بزرگ اور خواتین مختلف گروپس کی صورت میں مختلف علاقہ جات میں یونین کونسلز میں نکل رہے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنے بھی ووٹرز ہیں ہم ان تک اپنی بات کو پہنچا سکیں۔ تو آپ کے حلقے میں جو لوگوں کے مطالبات ہیں، بڑے مطالبات، وہ کیا ہے؟ اس ٹائم لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ پانی کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں جدھر پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے، اور بہت سارے مقامات پر بورنگ کا اور پھر کالے پائپ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور جو سب سے اس کا مسئلے کا حل ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم گریٹر واٹر سپلائی اسکیم ہر یونین کونسل کی سطح پر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بجلی کے مسئلہ ہے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں دیکھنے میں آیا ہے، جگہ جگہ شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے مکانات جل جاتے ہیں، جو بجلی کی تاریں یا جو پورا سسٹم کھمبوں کا لگا ہوا ہے یا ٹرانسفارمر ہیں وہ بہت پرانے ہو چکے ہیں، بوسیدہ ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، اکثر مقامات پر بجلی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح روڈوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہماری روڈیں جو ہے وہ جو ایک طے شدہ ایک میپ ہوتا ہے اس کے مطابق یا ڈیزائن ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں بنتی ہے، ٹھیکیدار اپنی مرضی سے جس کو جدھر سے آیا وہ روڈ نکال لیتا ہے، اور روڈوں کی کنیکٹیوٹی کا بھی آپس میں بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ جو ہمارا حلقہ کٹلہ ہے یہ پورا KPK کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، دوسری طرف سے سری پائے آتا ہے، شوگراں آتا ہے، نوراں تک یہ جگہ جاتی ہے، اور اس میں بڑے خوبصورت سیاحتی مقامات بھی ہیں۔ اگر ہماری سفری سہولیات بہتر ہوتی، ہماری روڈیں بہتر ہوتی اور معیاری روڈیں بنی ہوتی تو اس سے سیاحت کو بڑی تعداد میں فروغ مل سکتا تھا، اور ہمارے لوگوں کو سیاحت سے روزگار بھی میسر آ سکتا تھا۔ تو حکومت نے پچھلے 3 سال میں 45 ارب روپے سڑکوں پر خرچ کیے ہیں، اور خاص طور پہ لنک روڈز پر، اور اس کے باوجود بھی روڈز کی یہ صورتحال ہے وہاں پہ۔ بہت سارے مقامات پر روڈ بننے سے پہلے جو گر جاتی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ روڈوں کے اندر جو یہ ٹھیکیداری نظام برسا برس سے رائج ہے، اس کے اندر جو بطہ خوری ہے وہ بڑی عروج پر ہے، اور اس میں MLA صاحبان کا، سیکٹری صاحبان کا، جو نیچے ایکسین صاحبان ہیں ان کی حصہ لگی ہوتی ہے۔ تو یہ اور کرپشن کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بوڑھے شخص کے منہ میں آپ چھوارا رکھ دیں اور اس کو کہیں یہ کھائیں، وہ کیسے کھائے گا؟ نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح ہمارا جو احتساب بیرو ہے اس کا نظام بالکل ختم کر دیا 18 گیا کروڑ روپے ہم سال میں خرچ کرتے ہیں احتسابی روپے۔ ہے۔ تو احتساب بیرو کا جو ہمارا نان فنکشنل ادارہ ہے، اب کسی روڈ کے اوپر کرپشن ہوتی ہے تو آپ کے پاس کوئی فورم ہی نہیں ہے جس کے پاس آپ جا کے شکایت کریں۔ آپ سیکٹری کے پاس آپ شکایت کرتے ہیں، وہ تو خود اس کا بینیفیشری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ریاست کے اندر احتساب کا نظام نہیں ہوگا تو اس میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی، اور یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے اس کو کسی طرح سے بھی نکیل نہیں اچھا، ڈالا جا سکتا۔ ایک اکثر ہم ایک چیز جو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، وہ ووٹرز کا رویہ ہوتا ہے۔ تو اس کمپین کے دوران جو آپ کمپیننگ کر رہے ہیں، تو اس دوران آپ کو ووٹرز کا رویہ کیا لگا؟ اس میں بنیادی طور پہ ہمارا ووٹر بڑا لالچی ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وفاق کی طرف دیکھتا ہے کہ کس کی حکومت آ رہی ہے۔ وہ نظریاتی ووٹر آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور نظریاتی ووٹر بھی پارٹیوں میں ہمیشہ پھر کچلا جاتا ہے، اس کو پارٹیاں نظر انداز کرتی ہیں، اور جو وقتی ہوا چلتی ہے اور اس کے ساتھ اوڑھنے والے جو ووٹرز ہوتے ہیں ان کو بڑی ویٹیج دی جاتی ہے۔ اب
جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنا ایک ووٹ بھی نہیں ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سینکڑوں ووٹ ہیں، وہ پھر ٹھیکیداری اس کی بنیاد کے اوپر وہ کیش کرواتے ہیں اور خود اپنی آپ کو یا اپنی اولاد کو پھر وہ نوازتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہے 72% نوجوان بے روزگار ہے، اور ہماری لیڈرشپ کے پاس کسی کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو کس طرح روزگار فراہم کرنا ہے۔ ذہنی غلامی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہمارے حکمران بول کر کہتے ہیں کہ میں نے تیرے دادے کو، میں نے تیرے چاچے کو، تیرے مامے کو چپراسی تک لگایا تھا، کلرک لگایا تھا، تو مجھے ووٹ نہیں دے گا تو تیری نسلیں بھی مجھے ووٹ دیں گی۔ یعنی اس حد تک ذہنی غلامی ہے، سارا سسٹم یرغمال بنایا ہوا ہے ہمارے جتنے بھی حکمران طبقہ۔ تو کیا ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں جو خاص طور پہ وہ جماعتیں ہیں جو حکومت میں رہی ہیں ووٹ حاصل کرنے کے لیے، وہ کیا ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں؟ ہر طرح کی ٹیکٹس، اس میں تھانہ کچہری کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں تبادلہ تقرری کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں سکیموں کی لالچ بھی دی جاتی ہے، روڈوں کی لالچ دی جاتی ہے، اس میں پانی کی لالچ دی جاتی ہے، جھوٹے وعدے بھی کیے جاتے ہیں، اس میں پھر کیش اماؤنٹ کی صورت میں بھی جو ہے لوگوں کا ضمیر خریدا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو حکمران پارٹی ہے یا جو باثر افراد ہیں یا جو انہیریٹنس پولیٹیکل سسٹم کے اندر لوگ موجود ہیں سیاسی طور پر، وہ کسی بھی حد تک تاکہ ان کے ہاتھ سے سیاست نہ نکلے اور کوئی نیا بندہ اس فیلڈ کے اندر نہ آئے، اور وہ یعنی کسی سرکاری ملازمین، ایون اس میں سرکاری ملازمین، پولیس کے ملازمین بھی، محکمہ مال کے ملازمین بھی، اور اسی طرح دیگر ادارہ جات کے ملازمین بھی، چاہے اس میں ہیلتھ کے ملازمین ہیں، ایل ایچ وی خواتین ہیں، یہ بڑی اثر انداز ہوتی ہیں ووٹر کے اوپر، اور اپنی خدمات کے عوض جو ہے مختلف پارٹیز کو جو ہے ووٹ لے کے جو اس حلقے سے جو ماضی میں منتخب ہو کر آئے وہ تو حکمران جماعت سے ہی تعلق رکھتے تھے، یا تو وہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے یا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، تو کوئی سگنیفیکنٹ پروجیکٹ جو آپ کے حلقے میں آج تک انہوں نے شروع کیا ہو یا مکمل کیا ہو، کوئی سگنیفیکنٹ پروجیکٹ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو ہمارے حلقے میں کسی اہمیت کا عمل ہو جس کو بتایا جا سکے۔ یعنی بیسک جو لوگوں کی چیزیں ہیں، میں ابھی سلی سچا میں تھا، ادھر گھر کو آگ لگی، ہمارے پاس بیلچے اٹھا کے مٹی ڈالنے کے کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اور ایک گھر سے دوسرے گھر میں آگ منتقل ہوئی۔ آج تک ہم نے متعدد مرتبہ مطالبہ کیا کہ ایک جیپ فائر بریگیڈ آپ دے دیں، تاکہ کم از کم گاؤں میں اگر بڑی فائر بریگیڈ نہیں جا سکتی تو جب کسی کے گھر کو آگ لگے تو جیپ فائر بریگیڈ جا کے وہاں آگ تک بند کر سکتے۔ کوئی ایسا سکول نہیں ہے جو آئی ایس او سٹینڈرڈ کے مطابق ہو، جس کے اندر چھت موجود ہو، فرنیچر ہو، ایوی ایڈز کے طور پر کوئی پروجیکٹر ہو، سی سی ٹی وی کیمرہ ہو، کمپیوٹر لیب ہو، سائنس لیب ہو، گراؤنڈ ہو یا واش روم ہو۔ کوئی ایسا سکول پورے حلقے میں میسر نہیں، کوئی ایسی روڈ نہیں ہے جس کے اوپر آپ کہیں جی کہ سفر کریں مزہ نہ آئے آپ کو۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس کے اندر ایم آر آئی مشین ہو، آپ کی الٹرا ساؤنڈ مشین ہو، کوئی ایکس رے مشین ہو، وہاں پر ایم او ہو، کوئی آپ کی ایل ایچ بی ہو۔ اب وہ ہمارے لوگ میڈیسنز میسر ہوں، وہ ہمارے لوگ اچکولے کھاتے کھاتے، جب ہماری بہنیں جب بیمار ہوتی ہیں، ڈلیوری کیسز ہوتے ہیں تو ان کے بچے تو راستے میں فوت ہو جاتے ہیں، یا وہ خود بیمار ہوتی ہے اپنی جانیں دے دیتی ہیں، تو وہ اسپتال تک یعنی ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 47 سے پہلے والی لائف ابھی تک گزار۔ اچھا، ایک حکومت پاکستان جو ہے ہر سال ظاہر ہے بلاک گرانٹ دیتی ہے آزاد کشمیر کی حکومت کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے، جو یہ مالی سال جون میں ختم ہوا 30 جون کو، اس سال ان کو جو ہے 33 ارب روپے ملے، اور اگلے سال کے لیے یعنی جو اب شروع ہوا ہے مالی سال 36 ارب، اس سے پہلے جو ہے ان کو 28 ارب روپے ملے، اور 2005 سے لے کر اب تک ان کو 350 ارب روپے سے زیادہ جو ہے گرانٹ ملی ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو یہ 350 ارب روپے گیا کیا؟ یہ صرف ایک کمپوننٹ ہے جو حکومت پاکستان دے رہا ہے، اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، لیکن میں ایک کمپوننٹ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پیسہ سیدھا آزاد کشمیر کی حکومت کو جاتا ہے، تو آزاد کشمیر کی حکومت نے یہ پیسہ خرچ کہاں کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حلقہ کٹلہ کے اندر ابھی تک یعنی کورٹس کی بلڈنگ تک میسر نہیں ہے، اور یہ جو پیسہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کا کوئی 30% حصہ شاید زمین پر لگا ہو۔ باقی آپ دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں کا لائف سٹائل کتنا چینج ہوا ہے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حلال اپنی جو سیلری ہے وہ استعمال کریں تو اس میں ان کا لائف سٹائل نہیں چینج ہو سکتا. ان کے بیٹے اس وقت تو ان کی اولادیں یو کے اندر ان کی پراپرٹیز موجود ہیں. یہ انہی پیسوں کے اوپر جو سرکاری وسائل ہیں اس کے اوپر پڑتی ہے. عام بندہ جو ہے وہ آج بھی فرش کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے پر عام غریب کا بچہ مجبور ہے، جبکہ ان کے بچے انٹرنیشنل سکولز میں آپ اپنا الائٹ سکول کہہ سکتے ہیں، روٹس میں کہہ سکتے ہیں، پیرامڈز انٹرنیشنل، اس طرح کے بڑے سکولوں میں پڑھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں، لوگوں سے کیا وعدے کرتے ہیں؟ ہم تو لوگوں سے وعدے نہیں کرتے، ہم وہ لوگوں کو اپنی حقیقی بات بتاتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ خادم پارٹی ہے کہ جب سیلاب آتا ہے، تو جب زلزلہ آتا ہے، جب کوئی مشکل وقت قوم کے اوپر آتا ہے تو جماعت اسلامی کھڑی ہے. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب 1400 روپے کا کرونا میں ماسک فروخت ہوتا تھا، جماعت اسلامی تب ماسک بھی فری دیتی تھی اور ساتھ آٹا بھی دیتی تھی. اس لیے ہم ایک خادم پارٹی ہیں، یہ ہماری خدمات ہیں. ہمارے پاس بہت سارے سکولز ہمارے موجود ہیں، اسپتال. ہم کبھی اقتدار میں نہیں آئے لیکن اس کے باوجود بھی خدمت خلق کا یہ سفر موجود ہے. لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ مجھے انشاءاللہ امید ہے اپنے لوگوں کے اوپر کہ وہ ہماری خدمت خلق کو بھی، اور پھر جو جنریشن زی ہے مجھے اس کے اوپر بڑی توقعات ہیں، کیونکہ ان کو اب نوکریوں سے اور ان کو سکیموں سے جو ہے وہ کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ سکیم کیسے لینی، کیسی بنانی اور کیسی کھانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں نئی جنریشن کو مجھے ووٹ دینا چاہیے. سر سید عبدالصمد صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آپ نے سید عبدالصمد صاحب کی گفتگو سنی، اس سے آپ کو یہ اندازہ ضرور ہوگا کہ آزاد کشمیر میں ووٹرز کا رویہ کیا ہے، آزاد کشمیر میں جو حکمران طبقہ ہے اس کا رویہ کیا رہا ہے، اور آزاد کشمیر میں جو ہمارے شہر وہاں آپ کو کوئی سگنیفیکنٹ پروجیکٹ نظر نہیں آتا. تو اس سے بدتر صورتحال جو ہے ہمارے دیہی علاقوں میں ہے. اور لیکن فی الحال ایسی کوئی آپ کو امید نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوگی. ووٹرز کو تبدیل ہونا پڑے گا، ان کو اپنی پرائورٹیز تبدیل کرنا پڑیں گی، تب جا کے اس خطے میں کوئی تبدیلی آئے گی. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.